بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا، اور وہ صحابی اپنی ساری زندگی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، بلکہ جب بھی بارگاہ نبوی میں حاضری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی بیٹھتے تھے۔ وہ صحابی کون تھے اور ان کا نام کیا تھا، اور انہیں اپنے سامنے بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیوں فرمایا تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اس واقعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے سب سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اس طرح سے تھے کہ انہوں نے بھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی شیر خوارگی کے وقت میں دودھ پلاتی رہی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے محمد سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبہ بات بھی بول سکتا۔ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، اے حمزہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور ہاتھا بائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا، اے میرے بھتیجے محمد، میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا، میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ لیا اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج سے میرا دین وہی ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کافروں کو جہنم میں واصل کیا۔ مکہ کے مشہور پہلوان رکانہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ختم کیا تھا۔
جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ رکانہ ایک نہایت طاقتور پہلوان صفت انسان تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک چمڑے کے اوپر بیٹھ جاتا اور شرط لگا کر کہتا ہے کہ میرے نیچے سے چمڑا کھینچ لینے والے کو میں اتنے 1000 درہم انعام دوں گا۔ وہ سارا چمڑا پھٹ جاتا لیکن اس کے نیچے سے کھینچا نہ جا سکتا تھا۔ اس طاقتور اور مغرور شخص کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوا، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے پہنچایا تھا کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے کا ماہر تھا، اس سے کہا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہندہ کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے، جب وہ کسی اور سے لڑائی میں مشغول تھے، اس نے اس دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کا ہار بنا کر انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ ان کے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت سیدنا حمزہ کی بہن صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے کے لیے جب وہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھنے دیا، کیونکہ آپ کی لاش مبارک کا مثلا کیا گیا تھا اور پیٹ بھی چاک کر دیا گیا تھا۔ ایک چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ تاریخ ابن جوزی کے مطابق یہ واقعہ یوں ہے، جسے ابن ماجہ اور مستدرک الحسن نے بھی ایسے ہی رقم کیا ہے، کہ جنگ بدر میں حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا تیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے انتقام میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ وحشی نیزہ بازی میں نشانہ لگانے میں ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 25 کوس دور سے بھی وہ نیزے سے وار کر کے اپنے نشانے کو ہدف بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے صحابہ نے مبارزہ طلبی کی تو حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی حمزہ صحابہ کو قتل کر کے ادھر سے گزرے، اس نے نیزہ سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے پار اتر گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپتا پھرتا تھا۔ اس کو آزادی اور انعام و اکرام تو بے شمار مل چکا تھا، لیکن اب اس کو مسلمانوں کی طرف سے جان کا خطرہ تھا۔ المستدرک الحاکم کے مطابق اپنے مالک یعنی جبیر بن مطعم سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد وہ مکہ کے کسی دور گاؤں میں پناہ گزین ہو گیا تھا
اور جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان مکہ مکرمہ میں آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں اپنا شاندار خطاب فرمایا تو وحشی نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سگی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے اور اپنے درینہ دشمن ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا ہے، بلکہ اس کے گھر کو باقی لوگوں کے لیے جائے امان قرار دیا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفیروں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دفتن کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے۔ آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، لیکن وحشی اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا، تم نے ہی حمزہ کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے مغموم ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحشی تیری معافی قبول ہے، پر اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گئے اور اس کے بعد بھی جب کبھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دکھاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے۔ اللہ اکبر، کیا صبر ہوگا حضرت وحشی کا، کیا بیتتی ہوگی ان پر کہ دو جہانوں کا تاجدار، جس کی ایک جھلک کو فرشتے بھی بےتاب رہتے تھے، وہ وحشی کے سامنے تھے، مگر وہ دل بھر کر ان کی زیارت بھی نہ کر سکتے تھے۔ دوستوں، حضرت وحشی کی کہانی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ طاق میں رہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں اسلام کے لیے کوئی ایسا کارنامہ کر سکوں کہ میری روح مطمئن ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع بھی مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ لے کر مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینہ پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینہ کے پار ہو گیا، جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ اس طرح وحشی نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا ادا کر دیا۔ حوالہ بخاری کتاب المغازی باب قتل حمزہ، سیرت ابن ہشام۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔